حضرات فقہائے کرام نے شریعت کی روشنی میں عورت اور مرد کی نماز میں 24 باتوں کا فرق کیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، عورت تکبیر تحریمہ میں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ نمبر 2، عورت دوپٹہ اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کے لیے ہاتھ کو باہر نکال کر رفع یدین کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 3، عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی، جبکہ مرد کے لیے اچھی طرح سے جھکنے کا حکم ہے۔ نمبر 5، عورت رکوع میں گھٹنوں پر ہلکا نہیں بنائے گی، جبکہ مرد کے لیے باقاعدہ ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ کر ہلکا بنانے کا حکم ہے۔ نمبر 6، عورت رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں ملائے رکھے گی، بند رکھے گی جبکہ مرد کے لیے اس وقت انگلیاں کھولنے کا حکم ہے۔ نمبر 7، عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ نمبر 8، عورت رکوع میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی، آگے کو تھوڑا سا نکالے گی گھٹنوں کو، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو خم دینا منع ہے۔ مرد گھٹنوں کو بغیر خم کے سیدھا رکھیں گے۔ نمبر 9، عورت رکوع اور سجدے میں سمٹ کر رہے گی، جبکہ مرد کے لیے ہر عضو کو الگ الگ رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 10، عورت سجدے میں اپنی کوہنیوں کو بچھا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 11، عورت تشہد میں تورک کرے گی، یعنی دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر بیٹھے گی، جبکہ مرد کے لیے دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا مسنون ہے۔ نمبر 12، عورت تشہد کے وقت اپنی انگلیاں ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے انگلیاں اپنے حال پر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 13، اگر جماعت میں کوئی بات پیش آئے تو عورت الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے ایسی صورت میں بآواز بلند تسبیح اور تکبیر کا حکم ہے۔ نمبر 14، عورت کے لیے کسی مرد کی امامت جائز نہیں، جبکہ مرد کے لیے عورتوں کی امامت جائز ہے۔ نمبر 15، صرف عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، جبکہ مردوں کی جماعت پسندیدہ اور مسنون ہے۔ نمبر 16، اگر عورتیں اپنی جماعت کریں تو ان کی امام، یعنی جو عورت ان کو نماز پڑھا رہی ہوگی ان کی امام بنے گی، وہ صف ہی کے اندر بیچ ہی میں کھڑی ہوگی، یعنی سب عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی درمیان میں، جبکہ مرد امام جو بنے گا اس کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ نمبر 17، عورتوں کے لیے جماعت میں شرکت ناپسندیدہ ہے، یعنی ان کا گھر میں نماز پڑھنا اولا ہے، افضل ہے، جبکہ مردوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر مرد نماز با جماعت نہیں پڑھتے، گھر میں یا تنہائی میں پڑھتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، تو بہت سخت گناہ ہے اور آخرت میں اس کی سزا بھی ہے۔ نمبر 18، اگر عورتیں جماعت میں شریک ہوں تو ان کو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے آگے کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ نمبر 19، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، جبکہ مردوں پر لازمی ہے۔ نمبر 20، عورتوں پر عید کی نماز بھی واجب نہیں، جبکہ مردوں پر یہ بھی لازم ہے۔ نمبر 21، عورتوں کے لیے فجر کی نماز اسفار یعنی روشنی میں پڑھنا یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ انہیں اول وقت فجر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو، اذانیں ہو جائے تو یہ نماز پڑھ لیں۔ ان کے لیے روشنی کر کے نماز پڑھنا مستحب اور پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ مردوں کے لیے اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔
نماز فجر کو روشن کر کے پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 22، جہری نمازوں میں عورت کے لیے جہر جائز نہیں۔ جہری نماز کس کو کہتے ہیں؟ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ ان میں جب امام جماعت کرواتا ہے تو تھوڑا اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، قرات بلند آواز کے ساتھ کرتا ہے، اس کو جہر کہا جاتا ہے، یعنی اونچی پڑھنے کو۔ اور ظہر اور عصر کی نماز جو ہے، ان میں جب جماعت ہوتی ہے تو امام قرات مخفی اور آہستہ کرتا ہے تو اس کو سری نماز کہا جاتا ہے۔ تو بیان یہ کر رہے ہیں کہ جہری نمازوں میں یعنی فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں عورتوں کے لیے بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ مردوں کے لیے جہر جائز ہے۔ اور اگر مرد جماعت کی صورت میں ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو پھر امام کے لیے جہری نمازوں میں جہر کرنا یعنی اونچی پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 23، عورت کے لیے رکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانا مسنون ہے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اپنے پاؤں دونوں آپس میں جوڑ لے گی، ٹخنوں کو ملا لے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں ٹخنوں کے درمیان 4 انگلی کے بقدر فاصلہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 24، عورت کے لیے سجدہ میں دونوں قدم کھڑے کرنے کا حکم نہیں، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ کچھ فرق تھے جو فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت اور مرد کی نماز کے درمیان بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔